جادو کیا چیز ہے؟ جادو ٹونا یہ ایک بڑی بیماری چل چکی ہے ہمارے اندر کہ ہمارے اعتقاد اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آج کسی کا اگر چلتا ہوا کاروبار تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے کہتے ہیں مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے، بیوی ناراض ہو جائے کہتے ہیں جادو کیا ہے، شوہر ناراض ہو جائے تو سب سے پہلا یہی ذہن میں آتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر کوئی جانور بیمار ہو جائیں تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں لگتا ہے ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو کہتے ہیں یہ لگتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسا آدمی گھس آیا ہے جو ہمارے اوپر جادو کر رہا ہے، ٹونے کر رہا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کے خلاف کھڑے ہوئے وہاں لوگ جادوگر بھی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان بتوں کی وجہ سے، ان کو گالیاں دینے کی وجہ سے یا ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے بڑے لوگوں پر عذاب آئے ہیں، اور آج تم بھی ان کے مخالف کھڑے ہو گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے مکے والے تم بتوں کی مخالفت کر رہے ہو، لات منات اور عزا کی، تمہیں یہ لوگ تباہ کر دیں گے، کوئی ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تم ڈرو اللہ کی ذات سے کہ عذاب اللہ کا آیا کرتا ہے، گناہ تم کرتے ہو اور ڈراتے ہمیں ہو۔ ڈرنا تو جادوگر کو چاہیے جو گناہ کا کام کر رہا ہے، جو اللہ کے عذاب کا کام کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، جو شیاطین کی پیروی کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ ان کی پیروی کرتے ہیں جو شیطان ہے، جو ملک سلیمان علیہ السلام میں بھی وہ یہی کام کیا کرتے، یا ان کا نام لے کر یہ کام کیا کرتے کہ معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو سے حکمرانی کیا کرتے تھے، یعنی ان کا نام استعمال کر کے، بڑے بزرگوں کا نام استعمال کر کے، اور چھوٹے ڈاکو بن گئے تھے۔ ڈرنا تو ان ظالموں کو چاہیے جو لوگوں کے اندر خرابیاں کر رہے ہیں، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جو حق کے رستے پہ ہے، ایک سچ کے رستے پہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ ڈرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کا سہارا دیا ہے کہ آپ ڈرے نہیں، آپ کو سہارا ہے اس حق اور سچ والی کتاب کا۔ اللہ نے کتاب بھیجی ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا میں آپ کے لیے روشنی ہو جائے، آپ اندھیرے سے نکلیں۔ لوگ اندھیروں میں ڈرا کرتے ہیں، روشنیوں میں نہیں ڈرا کرتے۔ جب ہمارے بچے ڈر رہے ہوں تو لائٹ آن کر دی جاتی ہے تو بچے ڈرنے بند ہو جاتے۔ بچے رات کو ڈرا کرتے ہیں، دن کی روشنی میں نہیں ڈرا کرتے۔ ڈرتا وہ انسان ہے جس کے اندر ظلمت کا اندھیرا ہو، جس کے اندر اسلام کی روشنی ہو، ایمان کی روشنی ہو، ایمان کی طاقت ہو، تو وہ طاقتور آدمی، روشنی والا آدمی، وہ کبھی ڈرا نہیں کرتا، اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جادو ہے، جادو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جادو کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینے والی چیز۔ ایک مرتبہ لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے، یار ظاہراً کوئی اسباب نظر تو نہیں آ رہا، لیکن یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا چیز ہے؟ لوگ منہ میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جادو ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں جادو کا ہونا۔ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک علم ہے، جیسے علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، ایسے یہ بھی علم ہے، علم ریاضی ہے۔ یہ ظاہراً ہی اس کے سباب بھی ظاہر ہی ہوتے ہیں، لیکن چھپ جاتے ہیں، چھپا دیے جاتے ہیں، یعنی ہاتھ کی صفائی لگا لیں یا کیسے بھی۔ یہ ایک علم ہوتا ہے جس کے سیکھنے کے بعد اس کو پھر کرنے والے کو آسان نظر آتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے ایک حیران کن چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی کسی کا اس کے ذریعے کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بڑی بڑی سلطنتیں چھن گئی ان کی جن کے ملک میں سارے تھے ہی جادوگر، لیکن وہ سارے جادوگروں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ ایک عام آدمی نے آ کے سب کو مار دیا، ایک عام آدمی، ایک وہ بادشاہ نے قبضہ کر لیا ہے اس خطے پر جہاں سارے جادوگر ہیں، جہاں لوگ دوسروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، بڑے بڑے ان کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک سادہ آدمی آیا، ہٹلر جیسا، وہ آیا، وہ نہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا تھا، نہ اس کو کوئی جادو یا ٹونوں کا کوئی علم تھا، بس اس کے ذہن میں نہیں تھی نا کہ اس سے ہم نے ڈرنا ہے۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈرتا ہے وہ لمبا ہو گیا۔
اس کے آگے جھک گیا، اور جو نہیں ڈرتا اس نے آ کے ان سب کی دھجیاں اڑا دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان میں اتنے پختہ تھے کہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، ڈرتے تھے تو ایک اللہ کی ذات سے، بھروسہ تھا تو اللہ کی ذات۔ اس لیے لوگ ان کو تانے دیتے تھے، دیکھو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ ظاہراً پریشانیاں آئیں بھی، ظاہراً مصیبتیں آئیں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں آ گئی، نبی علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا، نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، نبی علیہ السلام کے سہارے حضرت ابو طالب جیسے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کا وصال ہو گیا، سہارے چھن گئے، آپ کے بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، تو کیا ہوگا؟ کیا واقعہ ہی کوئی اثر ہو گیا؟ نہ، پھر دیکھیں یہ مشکلوں کے بعد جو آسانیاں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کے بعد آسانیاں دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کے قانون کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، نہ کہ کسی جادو یا ٹونے یا کسی کی نحوست کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ تمہارا کام ہے محنت کرنا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، تو وہ سانپ بن گئے تھے۔ یہ جتنا کمال کا جادو ہے کہ وہ جادوگروں نے رسیوں اور ڈنڈوں کو سانپ بنا دیا۔ ہاں ہم نے قرآن نہیں نہ پڑھا، قرآن پڑھتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ کیا وہ رسیاں اور ڈنڈے سانپ بن گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر ہے 66، یعنی 66، آیت نمبر 66۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تم پہلے اپنی رسیاں پھینکو، انہوں نے رسیاں پھینکی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے عصا، اپنے ڈنڈے پھینکے، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، تو ان سب دیکھنے والوں کے خیال میں، سبھی کے خیال میں، سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے ان کے جادو کے کمال کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، سب کے خیال میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں، وہ کوئی میجک تھا، وہ ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگیں۔ جیسے آج کے دور میں تو یہ چیزیں سوچنا، ان کو یوں ہی ماننا کہ واقعہ ہی ایک میجک ہوتا ہے، واقعہ ہی ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ایسے ماحول پیدا ہو رہے ہیں، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی واقعہ نہیں بندہ غائب ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ بندہ غائب نہیں ہوا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھنے والوں کے، ان سب کے خیال میں یہ تھا، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، ان کے خیال میں تھا، من سحرہم انہا تسعیٰ، انہوں نے اپنے جادو کے زور سے وہ سانپ بنا دیے، سانپ دوڑنے لگے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، ان کو اللہ نے ٹریننگ دی تھی کہ تمہارا عصا سانپ بن جائے گا، تمہارا عصا ایک اژدہا بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے زیادہ سانپ دیکھے فَأَوْجَسَ إِلَيْهِ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، ایک ڈر سے گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو واقعہ بڑے سانپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک ہے موسیٰ، فرمایا تو ڈرنا، ڈرنا، لا تخف، نہ ڈر موسیٰ ان سے، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تو ہی غالب رہے گا۔ یعنی ڈرنا، غالب تو ہی رہے گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سچے کو۔ جھوٹوں نے کیا کیا ہے؟ ایک جھوٹ بولا ہے، وہ ایک جھوٹ تھا جو سامنے نظر آ رہا تھا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، حقیقی وہ سانپ نہیں تھے۔ تو فتح کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک تو یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ سانپ حقیقت میں نہیں تھے، وہ لوگوں کی نظروں کا دھوکہ تھا۔ نمبر دو، اللہ فرماتا ہے ان سے ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، اگر نہیں ڈرو گے تم غالب رہو گے۔ نمبر تین،
اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی ارشاد فرمایا لا یفلح الساحر حیث اتا، لا یفلح الساحر، اللہ جادوگروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، ان کا دا نہیں چلنے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا کہیں پہ بھی۔ ہاں کہیں تقدیر الہی سے اللہ کہیں اجازت دے بھی دیتا ہے، کہیں ہو بھی جاتا ہے ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، ایسا کہیں ہو بھی جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو بھی جائے آپ کو محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی طاقت دی ہے، جادو سے ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے تم ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر انہوں نے کچھ بگاڑنا ہوتا تو جب یہودی اتنے بڑے جادوگر تھے اور وہ کہتے تھے ہم نے مدینے پہ جادو کر دیا ہے، مدینے میں کوئی بچہ پیدا اب نہیں ہوگا، تو کچھ جو نیو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ سوچتے تھے شاید یار واقعی 1 سال ہو گیا کسی کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوا، تو جب بچے پیدا ہونے شروع ہوئے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہاریں ہی لگا دی، پھر مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے، کہنے لگے نا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے کسی کا کوئی جادو نہیں چلتا۔ جادو کا کیا مطلب؟ کبھی کبھی انسان 2 نمبر آدمی، دھوکے باز آدمی اپنی باتوں سے بھی آپ پر جادو کا اثر ڈال دیتا ہے۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ حیران کر دینے والی بات۔ کبھی کبھی یہ دیکھیں بہت سارے ہم میں سے مولویوں میں تو بڑے بڑے ایسے خطیب ہیں جو پہلے اپنی زبان سے جادو کا اثر دکھاتے ہیں، حالانکہ جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، لیکن یوں وہ جادوگر بنے ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے آپ پر ایسا اثر ڈالتے ہیں، یہی جادو ہے۔ کہتے ہیں فلاں کی زبان کا اثر چل گیا، زبان کا جادو چل گیا، فلاں کی خوبصورتی کا مجھ پر جادو چل گیا، فلاں کے خوبصورت لباس کا مجھ پر جادو چل گیا، مطلب میں بس بے ہوش ہی ہو گیا ہوں، میری ہوش ہی ماری گئی ہے، میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ایک عرفن کہا جاتا ہے کہ اس کے جادو کا اثر ہو گیا۔ ایسے ہی خطیب حضرات، گلوکار جو ہیں وہ یا نعت خوان، وہ اپنے جادو کا اثر دکھاتے ہیں، حالانکہ ان کی شاعری قرآن کے مطابق بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگوں کو ایسا بے ہوش کر دیتے ہیں، جادو ایسا ان کا چل جاتا ہے کہ انہوں نے طریقہ ایسا سیکھا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو جی ہمیں لے کے سیدھا جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی فلیٹ میں بٹھائیں گے، یہ جنت کی فلیٹ ہے، سیدھا جنت میں لے کے چلے جائیں، حالانکہ وہ موڑ کر کے وہ کٹائی کر کے سیدھا دوزخ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم بے ہوش ہیں۔ وہ بھائی عبادت کا آپ کو اجر ملے گا، آپ جو بندگی اللہ کی کریں گے اس کا اجر ملے گا، آپ خود جو دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ جو آپ پر جادو کا اثر ڈال کر پھر جب آپ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لاؤ جی 80,000 روپے دیں گے تو میں آپ کے تقریر کرنے آؤں گا، جن کا جادو چل گیا ہے۔ پھر وہی نعت خواں کہتے ہیں آپ 1,00,000 روپے دیں گے تو میں تقریر نعت پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ اب جادو چل گیا نا۔ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ آپ پر اثر ڈال کر پھر بٹورتے ہیں مال۔ اگر یہ جادوگر اتنے طاقتور ہوتے تو دنیا پر حکومت انہی کی ہوتی، ہاں دنیا پر حکومت انہی کی ہوتی۔ اور سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ جادوگر یہ کفر کرتے، یہ مسلمان نہیں ہوتے، جادوگری کا کام وہی کرتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ ہم خطیبوں میں بھی یہ جو جھوٹ بول کر لوگوں پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا وهم مہتدون، تم ان کے پیچھے ہرگز نہ چلو جو تم سے اجرت مانگتے ہیں، اپنا جادو ڈال کر پیسہ کماتے ہیں، بٹورتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا وهم مہتدون، تم ان لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، جو تمہیں دین سکھانے کا اجرت نہیں مانگتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اتنے پیسے دو، ہم تمہیں کوئی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی سکھائیں گے یا سمجھائیں گے، یہ نہیں کہتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ تمہیں بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا میں اسلام قائم ہو جائے، دنیا میں انصاف قائم ہو جائے، عدل آ جائے، یہ لوگ جھوٹ، فراڈ، 2 نمبریاں اور شیطان کی پیروکاریاں یہ سب چھوڑ دیں، یہ اللہ کی بندگی آ جائے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔